رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ہم نے دے رکھا ہے، اس میں سرًا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبور جو ہرگز نہیں تباہ ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا ہے وہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے تجارت کی ہے، اور ان کی اس تجارت نے ان کو صرف اور صرف نفع ہی دینا ہے، نقصان نہیں دینا۔ انہوں نے ایسی تجارت رب کے ساتھ کی ہے جو نہ ختم ہونے والی تجارت ہے۔ دنیا کے اندر انسان مال کی، سبزی کی، گیہوں کی، گندم کی، چاولوں کی تجارت کرتا ہے جو کہ ختم ہو جاتی ہے چند ایام کے اندر، چند ماہ کے اندر۔ لیکن انسان جو رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اعلانیہ طور پر، مخفی طور پر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، مساجد بنا کر، مدارس کے ساتھ تعاون کر کے، غرباء و مساکین کے ساتھ تعاون کر کے، یہ گویا کہ رب العالمین کے ساتھ تجارت ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر آگے اعلان فرمایا، اس تجارت کرنے والے لوگوں کے لیے اعلان فرما دیا، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، کہ اللہ رب العزت انہیں ان کے اجر پورے عطا کرے گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو ان کے اجر پورے ادا کروں گا۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، آگے اللہ نے اعلان فرمایا بلکہ ان سے ان کو زیادہ اور عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ جتنا انسان خرچ کرتا ہے، کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، اللہ نے 1 نیکی نہیں دینی بلکہ اللہ نے 10 نیکیاں عطا کرنی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ فرماتے ہیں جتنا انسان کے اندر خلوص ہوگا اس کے برابر اتنا ہی زیادہ 700 گنا تک میں اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔
من فضلہ اپنے فضل کے ساتھ. اللہ کا فضل کتنا ہے؟ اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے اپنے بندوں پر کہ انسان کے ساتھ، بچے کے ساتھ ایک ماں جو ہے پیار کرتی ہے، اس ماں کا پیار اگر دیکھا جائے تو اس بچے کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اور رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار فرماتے ہیں؟ 100 ماؤں جتنا پیار اپنے بندے کے ساتھ رب العالمین اکیلے ہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، رب نے اپنے بندے کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں. اس لیے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم اپنے فضل کے ساتھ اپنے بندوں کو اور زیادہ عنایت فرمائیں گے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور بے شک ہم بہت بخشنے والے، نہایت مہربان ہیں، غفور الرحیم ہیں، قدردان ہیں. اپنے بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کی قدر کر کے ان کو اور زیادہ مال و منال اور زیادہ نعمتوں سے نواز دیں گے. امام قرطبی فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کا علم رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی قرات کرنے والوں کی آیت، یہ قرآن مجید، پس یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ستائش اور تعریف ہے. اور قرآن مجید جو ہے، تلاوت قرآن کریم کا تسلسل انسان قائم رکھتے ہیں اور ان پر ان کو مداوت اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے بدلے کے اندر ان کو اجر عظیم کل قیامت والے دن عطا فرمائیں گے. اور بے شک لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، یعنی ان کے بدلے کے اندر ان کو پورا اجر ملے گا، یعنی تاکہ وہ انہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے کے اندر پورا اجر عطا فرمائے اپنے فضل سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے والے اہل قرآن کو اپنی طرف سے اجر عظیم دینے اور بطور عزت افزائی مزید اجر اور زیادہ دینے پر قادر ہے. اور اس اضافے کی مقدار اللہ رب العزت اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ، کہ اللہ کتنا اجر اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے. بہت زیادہ اجر عظیم کی رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے اپنے بندوں کے لیے کہ میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا. اجر عظیم کے ساتھ ساتھ معافی کا بھی کہہ دیا کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں، قدردان ہوں. میں بخش دوں گا ان کے رب العالمین کے راستوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کے راستوں کے اندر دن رات خرچ کریں اور اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم سے نواز دیں گے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانیاں عطا فرمائیں گے اور کل قیامت والے دن بھی اس کے بدلے کے اندر، ان نیکیوں کے بدلے کے اندر ہمیں جنت الفردوس کی عظیم نعمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں گے اور جہنم سے آزاد کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما. ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو گلی محلے کے اندر رہنے والے لوگ، بچے مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے جوان، جو بھی بیمار ہیں، اے میرے اللہ سب کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرما. سب کی بیماریوں کو ان سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ بیماریوں کو شفاؤں کے اندر تبدیل فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں کل قیامت والے دن اجر عظیم سے نواز دینا. اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب. اے میرے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. اے میرے اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. لوگوں کے شروں سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اے میرے اللہ اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ جو تیرے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنا حصہ ملاتے ہیں، اے میرے اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے. اے میرے اللہ ہمیں تیرے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارا خرچ کیا ہوا مال اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اے میرے اللہ کل قیامت والا دن ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے میرے اللہ قبر کے حشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے. اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما. قبر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.